Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. تو آج میں شروع کرتی ہوں ناول وہ میرا ہے جو کہ تحریر ہے نمرہ احمد کی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمائے وہ جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ وہ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ زرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھیں۔ فون کا ہی صحیح مگر رابطہ تو تھا نا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا کہ میرے گمان میں ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہی ہو، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال پہلے بھی نگین ویسی ہی تھی۔ آنکھوں پہ موٹے عدسے والا بڑا سا چشمہ، تیل میں گتھی چوٹی اور چہرے پر چھایا ہونک پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا، پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی دلدادہ ڈراموں کے نشر مقرر بھی دیکھا کرتی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا اس میں وہ ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پہ ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گتھی چوٹی کندھے پر ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے کتاب میں گھس کر پڑھتی۔ نگین اسے بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کی سلکے لمبے بال شانوں پہ لہرا رہے ہوتے۔ فیشن اور اسٹائل جس پر خطب تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاش تھی، اور جواب ادھر آدم بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل ہوتا تھا۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی راہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی۔ شاہنیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین۔ وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی گئی۔ کالونی ویسی ہی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پر لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا۔ وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون بدستور کان سے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا۔ بلیک واٹر
ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا۔ گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن۔ نگین، نگین، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کسے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے۔ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ نوز کتاب پر جھکا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابے میں کتے کی بات نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، وہ؟ نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا ہے، سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کی ہیروئن ہیرو سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی، تو بس ہم بھی اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو۔ مگر ہانی، جب زرنیلا گئی تو آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹے کپڑوں کی گٹھریاں اٹھائے آ رہا تھا۔ ناول اس کے سر پر لگا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹھریوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے۔ ہانی حیرت سے مڑی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول؟ وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو، وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پر تینوں گٹھریاں اوپر نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ اوہ، مار دیتا ہی باجی۔ چھوٹو کہیں اندر کراہ رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا، اس کی ڈرامہ بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ، اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ، وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پہ نظر پڑی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ، کل کا کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹینڈے بیگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھیں۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بیگن ڈال کر کون کھاتا تھا سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑائی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ زرنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی یا؟ سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھیں۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے، اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر، اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اس سے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہ ہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک
چوڑی سی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی کھڑی تھی. دونوں ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا. تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا. سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھیں تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں. اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی. کتاب ذرا نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا. 13 سالہ سنی، جس کی ہیری پوٹر والی گول اینک ناک پر پھسل رہی تھی. چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پر گرتے اینک پیچھے کی. کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ اوہ ہو! وہ تنک کر واپس پلٹی. ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر. لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا. اب ان کو کیا بتاؤں کہ خالہ کے بچے 2 ہی اچھے اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کے نہیں رہے. خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجب کون چھوڑ گئے تھے. اس نے کتے والے کی بیل بجائی. پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے. دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. تم کیوں پریشان ہو ہانی؟ اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈوب مرو نگین. بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا. اور اسی پر کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی. وہ ڈر کے پیچھے ہٹی. شش رومیو، بی کوائٹ. کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا. بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی. واہ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے. رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا. قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا. پھر دروازہ اندر کو کھلا. فرمائیے. وہ اکھڑے اکھڑے تیور لیے سامنے ہوا. نگین اس کی کوہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی. السلام علیکم. ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں. پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں. آپ ہانی نے رک کر سوالیہ ابرو اٹھائی. میں فرہاد ہوں. اور میں شیریں. بے ساختہ لبوں سے پھسلا. جی، وہ شیرہ بنانا ہے. چینی چاہیے تھی. وہ ہڑبڑا کر سنبھلی. شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی. اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پر رکھا. جواباً وہ دبی دبی سی سسکی. سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے. خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا. مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہیں. محترمہ، میں میٹھا نہیں کھاتا. تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈلز. وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا. سامنے کونے پر اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی. اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی. وہ کھٹ سے دروازہ بند کر دیا. پھر زور سے کنڈی چڑھائی. کتا پھر سے بھونکنے لگا. واہ، خود فرہاد ہے، کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا چھو کر نہیں گزرا. جہنم میں جائیں میری طرف سے. وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی. میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا. کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی. یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا. نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا. وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی. اس نے الماری کا پٹ کھولا. سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا. جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا. ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی. اس وقت اس نے سستی سی لان کا پینٹو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا. یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا. بنا سر اٹھائے جواب ملا. کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے. امی. تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا
کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ کتاب پر سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدھو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتہ واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا۔ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ بنا لیا ہے۔ زرنیلا؟ نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحات کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر کھڑی ہوئی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی، پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پوشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں۔ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو نا یا نہیں؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس کے لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے۔ بس چلو۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگھار میں اس کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ عین ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بنا نگاہیں جھپکے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا۔ سنی، تم کتنے اچھے ہو، وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحات کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھیں تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔
وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا، ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر متجسس فطرت غالب آ گئی؟ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگے بسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والا کھڑکی کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہکا۔ وہ فرہاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے عید والے دن لوگوں کے گھر صف ماتم بچھی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا۔ جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی۔ گیٹ کھلا ہی رہ گیا تھا۔ بند کرنے کا تو ہوش ہی نہیں رہا۔ بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے گمان سچ نکلتے تھے۔ اس نے ٹرے سلپ پر پٹکی اور حواس باسختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اسی طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے خود سنا ہے۔ وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا۔ بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون، سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ جو زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے۔ مگر کس بنیاد پر؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پر پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ڈرامہ؟ وہ میرا ڈرامہ؟ میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پر اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کی اور آگے کر دی۔ سنی آگے پیچھے جست لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھی۔ وہ کارپٹ پہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ اس کے پکارنے پر کتاب ہٹائی۔ جی، تم کتنے اچھے ہو سنی، کام بتائیں۔ اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہوں تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر
پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پر ہو تو بھی تم کچھ نہیں کرو گے۔ سنی نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی، پھر انگلی تھوڑی پر رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی، اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ جاسوسی کا پہلا سٹیپ، ٹارگٹ کے روٹین کا جائزہ۔ سنی کاؤچ پر بیٹھا، پاؤں میز پر رکھے، کتاب سے پڑھ پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھیں۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی، جو کہ ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پر لکھے جا رہی تھی۔ لکھو، صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پر نکلا، 8 بجے واپس آیا، پر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا چائے بھی پیتا ہے؟ نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کوہنی ماری۔ لکھو، ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ایک تو اس دوربین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کچن اٹھایا اور وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔ وہ صبح واک کے لیے گھر سے نکلتا، یا پھر رات کو 7-8 بجے کے قریب۔ پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی اور اب بھی وہ رات 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پر نکلا۔ پھر رات 11 کے قریب ٹیرس پہ موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیا۔ 11:30 بجے تک وہ سونے چلا جاتا اور وہ دوربین رکھ دیتی۔ جاسوسی کا دوسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کے پڑھائے گئے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمعیہ روکتی بیزار سی کالونی کے سرے پر بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوف سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی قطعاً عادت نہیں تھی، مگر جیمز بانڈ کو فلموں میں اور پوٹر اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہنے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان میں سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو، یاد نہیں ہے؟ سنی نے کہا تھا، پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے، پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دوڑاتا سامنے سے آ رہا تھا۔ فرحات کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی، رول کیا ہوا اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی مگن انداز میں سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں چل کے اس کے سامنے آ گئیں۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی۔ جی۔ اس نے سائیکل ان کے قریب روکی۔ السلام علیکم۔ ہانی نے تمیز سے سلام کیا۔ تبھی نگین نے کوہنی ماری۔ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کیا ہے؟ تعریف کرو نا اس کی، پرجوش سی سرگوشی کی۔ اب اس زکوٹا جن کی میں کیا تعریف کروں؟ اس نے نگین کو گھورا، پھر چہرہ اخبار والے کی جانب موڑا۔ بھائی، آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک آخری تھا، وہ ابھی C5 میں پھینک دیا ہے۔ آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی، نگین نے پریشان سے
پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا تھا۔ نگین نے پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے اسے کہہ کر روکا، نہیں اور نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بنڈل میں ہاتھ مارا تھا۔ اوہ ہو، مجھے تو بہت ضروری چاہیے تھا۔ میرا بی اے کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کل۔ آپ مجھے C5 والے سے اخبار صرف 2 منٹ کے لیے لا دینا۔ نگین ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بی بی پلیز بھائی لا دیں۔ دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ کو یہی کہنے کھڑی تھی۔ اب نگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ نہیں نہیں ہنی، تم یہ کہنے تو نہیں آئی تھی، تم بھول گئی ہو۔ تمہارا بی اے کا تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ ہم تو اس لیے کھڑے ہیں نا یہاں کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفارمیشن لینا تھی۔ اس نے بوکھلا کر نگین کے منہ پر ہاتھ رکھا مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کس کی جاسوسی کر رہی ہو آپ بی بی؟ جاسوسی؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھینچتی واپس لے آئی۔ جاسوسی کا تیسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے نہ جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کمرے میں ٹہلتا، کتاب پہ نگاہیں جمائے ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا، اب یہ نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ C4 کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے جھلا کر پوچھا تھا۔ جواباً نگین نے فوراً نوٹ بک کے صفحے پیچھے پلٹے۔ ہاں سنو، سنی نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہوں مگر ٹارگٹ ان کو نہ جانتا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ ہانی نے گہری سانس لیے ہوئے بیل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ C4 تھا، فرحات کے ہمسایوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد گیٹ کھلا۔ ایک خاتون نے سر باہر نکالا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا، ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ انداز روکھا تھا۔ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔ ہانی نے مسکرا کر خوش دلی سے تعارف کروایا۔ بولو۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے کہ ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی ینگ ہیں۔ واقعی ہانی؟ آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی، نگین نے آہستہ سے کہا تھا مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایئرز کی ہیں، نانا ابا کی دوسری وائف ہیں، سو اس لیے نانی کہتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی ینگ اور اسمارٹ ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ ذرا تفاخر سے انہوں نے نشانے اچکائے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ وہ آنٹی بلکہ باجی کہنا مناسب ہوگا۔ اب کہ وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لون کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑ کتنا عام اور پھیکا سا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3000 سے کم کا نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ رہی تھیں مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو باجی میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو۔ کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے مجھے تو کہا تھا کہ C4 کی بڈھی گھوڑی لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین، اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا۔ جواب قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو
مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی؟ کیونکہ میں پور ہوں، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو۔ آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا سٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال کر کھا رہا تھا۔ گوب نے بڑی سی کتاب کھلی رکھی تھی۔ نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنی کی بات پہ مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کا بھی نادرا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ توبہ، ان کا کیوں کسی نادرا وادرا سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پر جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمیٰ نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے، نہیں بولتی۔ کون عظمیٰ، اور کیا کیا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی۔ دھواں ڈرامے والی عظمیٰ، جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، فون لاؤ۔ مگر نمبر آ جائے گا؟ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو۔ چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا دیں۔ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے یہ، اور وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکال دی۔ نگین نے غائب دماغی سے دہرایا۔ بھئی عظمیٰ نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ ایس ایچ او کو سنوائی تھی، اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا، مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر ہے نہ ایس ایچ او۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس تو ہوں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس شیری کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو، چھوٹو، وہ اونچا اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ آنی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی، جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی، مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا، جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے لٹو طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرا دیا۔ ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا، فرحاد نے آنکھیں سکوڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہے سہے اوسان جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔
کیوں، تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی باجی نے کہا تھا کہ کتے والے جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہوں گا وہ اس سے میرا بیاہ کرا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ لاہور سے آئی ہیں۔ چغل ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے اسے کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے میرے شفٹ ہونے سے پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا، آپ کیا اس میں جھگی لگا کر رہتی تھی؟ جی، اس کے سخت ہوتے تیوروں پہ چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا اسے، میں بیاہ کراتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستینیں موڑ لیں۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پر نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں سٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگی نیچے فرحاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھیں، جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب، ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگی، مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلیں اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں، مگر خاصے فاصلے پر سے آپا۔ سنی نے تأسف سے بات مکمل کی، لیکن وہ عجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھیں۔ فرحاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی پڑا تھا، ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگی تھیں۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگی۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے کو پلٹی۔ چند ثانے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کی گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لی۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کے سیٹ میں چل آ رہی تھیں بوکھلا گئیں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتیں، سو سر جھکائے آگے بڑھ گئیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ وہ یہ رک کیوں گیا؟ پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے؟ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پر ہنس رہے ہیں، پھر اب کیا کریں؟ چلتے ہی رہیں۔ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے۔ کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پر برس رہی تھی، جو اطمینان سے کتاب چہرے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پر نکل کھڑا ہوتا تھا، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھیں۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اب اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے، اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہے؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں اس
کتے کی زبان میں ہبو شروع کر دوں؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا ہے۔ سنی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا، انگریزوں والی پھوپھا انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ نہیں آتی۔ اس کی خاک آنی تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہ رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس گھننے میسنے کو شک نہ ہو وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی۔ مگر ہانی، شام کو بھی وہ تو کہیں جاتا ہے، تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا ویچھا، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں پہ سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پر روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلیٹر دبا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ! اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے، ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا پتا اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بددعا لگی ہوگی۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھیں۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے۔ شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پر لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پر کوہنی رکھے فرحاد کی سمت پشت کیے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی تھی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں وہ چلتا سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ ایک تو کمبخت بلاک کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر۔ قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خود خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اسی کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہی ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملیں اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑیں۔ دفتن وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے انہیں ڈاکٹر نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے اسے گلے سے لگایا۔ پہلی کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار، میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟
لکھو ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہیں، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں تڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے؟ وہ شدید صدمے میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ بھاگو! وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحات کا واک پہ پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور آ جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ اور تب ہی سامنے کھڑی تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ، وہ مشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئیں پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکیں مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے، ان کے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت! وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا؟ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے سامنے بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا، وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ وہ روحانسی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرحات آیا تھا۔ کون فرحات؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا؟ خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل عاری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے۔ وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی دو فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پہ ان دونوں لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکڑائے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہے۔ جی بیٹا، واو، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت! خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دی۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی؟ کتنی؟ وہ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پہ گر گئی جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کروانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے۔
جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ اس کی آنکھیں کسی خیال میں چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سی اس کے قریب آئی۔ ریسٹورانٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی انتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا آرکیسٹرا، چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنکی۔ وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پر موجود تھیں۔ آج فرحاد کا تعاقب ان کو اس ریسٹورانٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران رہ گئی تھی، مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلا بدلا سروپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی؟ تبھی اچھی لگ رہی ہوں۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر ادھر بیٹھی تھیں۔ وہ سامنے والی ٹیبل پہ بیٹھا موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا۔ تبھی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا۔ پینا کولا کے لبالب بھرے 2 گلاس۔ 2 گلاس؟ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی سے ملنے آیا ہے، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلائے جا رہی تھی۔ ویٹر نے فرحاد کے سامنے میز پر دونوں گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل میں مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ ہانی، 8 بج گئے۔ دفتن نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 8 بج گئے ہیں؟ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواس سی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفتن وہ چونکی۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس مغویہ لڑکی کا وارث ہے۔ شکل تو دیکھو، کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد گرمجوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار۔ مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہوئے۔ وہ بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کے اندر والی جیب میں ڈالا۔ تبھی اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پہ گڑبڑا کر رخ پھیرا تھا۔ فرحاد کے ماتھے پہ ناگواری بھری شکن ابھری، پھر لب بھیج کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا۔ وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ عین اس کے سر پہ پہنچ کر وہ درشتی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا۔ گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر آپ کی تعریف، آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا۔ تم شائستہ، تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ صاحب کون ہیں اور کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا۔ میری بات کان کھول کر سنو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ تو یہ کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔
جو سختی سے 2 ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا۔ آیا بڑا کہیں کا نواب، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا، اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل ٹہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی، اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے، جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیا تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں ہاں، نگین نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے؟ تبھی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس آخری فقرہ کانوں میں پڑا، پریشان ہو گئیں۔ کیا پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس کے گھر والوں کے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا۔ یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا، اور تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے۔ درد نہیں ہے خالہ، پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے PTCL پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی۔ اماں موبائل نہیں رکھتی تھیں۔ یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم؟ ایسی غربت میں ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا۔ اپنا PTCL انہیں بہت پیارا تھا، لمبی سی تار، جہاں چاہے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلد ہی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کان میں خالہ کا فقرہ پڑا۔ وہ ذرا سی ٹھٹک گئی، پھر بھاگ کے نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے 3 منٹ تک گھر کا پورا احوال سنا۔ ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پھپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا، اور خالہ کے جرمنی سے بھجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے کو رکیں۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ وشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں، وہ خود بھی الجھ گئی، مگر انہوں نے تو خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اچھا، وہ عفان کے لیے تمہاری پھپھو اصرار کر رہی ہیں؟ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے۔ اصرار کر کے پڑھوانا چاہیے۔ اوہو، بات تو پوری سنو۔ انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ جو تم بہتر سمجھو مجھے آگاہ کر دینا، سوچ لو۔ اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون پیڈل پر رکھا۔ ایک دم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لاؤنج میں کونے پر کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اماں کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پہ نگاہیں جھکائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سر اٹھایا، پھر ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ متحیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اسی طرح بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پھر پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ تبھی فرحات کی گاڑی اس کے پورچ میں رکی۔ کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا، عفان کا رشتہ، ساتھ والا۔ چپ کرو، اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گھر کا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔
وردہ V9 جنریشنز یہ خالص زنانہ شاپنگ کیوں کر کے لایا ہے؟ اب وہ شاپنگ بیگز تھامے چابی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ کہیں یہ اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے؟ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تبھی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے، ورنہ یاد ہے V9 کے پرنٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ پیار؟ اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ ایک دم اس نے دوربین بیڈ پہ رکھ دی اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاسوسی کا چھٹا اسٹیپ۔ سنی میز پہ پاؤں رکھے صوفے پہ بیٹھا بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہو جاتی تھی۔ رہ رہ کر زنجیروں میں جکڑی اس خوبصورت لڑکی کی تصویر ذہن میں ابھرتی، جسے منت کر کے وہ ظالم مگر ہینڈسم بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا۔ دفعہ دور! وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ ہانی! اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے؟ فرحاد ابھی بھی گھر سے نکلا ہے؟ میرے بلا سے دنیا سے ہی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا، کیا واقعی؟ وہ تو دل سے نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ ہانی سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے۔ وہ مغویہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ گھنی میسنی ادائیں دکھا کر پھنسا رکھا ہوگا بیچارے کو، اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس سے کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروا کر آئیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی تھی۔ بھئی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت تو ہو ہی جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں ہانی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اتنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں خوب اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چرر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بمشکل خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھے۔ اے سی کی خنکی ابھی تک باقی تھی۔ کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف! وہ کراہ کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سرا تھا، شاید بیڈ کی پائنتی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے۔ آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اوہ گاڈ! وہ واپس آ گیا۔ ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سا سرکائے۔ باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے سے رکھی کشن نظر آئے۔
آؤ۔ وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھی۔ لاؤنج کے داخلے دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئیں، ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پہ ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پر جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو؟ اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی۔ تبھی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحاد کا ہیولا سا اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان کے قریب گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن پیچھے ہکا بکا بیٹھی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے، پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد راستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ ہٹیں جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ہانی؟ اوپر آ کر بیٹھیے۔ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرف سر چکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائی۔ ڈرامہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھیں؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے؟ پر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ مشکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کریں؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ چوری؟ وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی، تڑپ کر سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نانکے دادکے، میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئیں؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو بس اس بیچاری لڑکی کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے؟ واقعی؟ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ ایک اچھا بندہ ہو، وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا، مگر اس کے اعتراف نے اسے گنگ کر دیا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ بس چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائے۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا روند گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ میں وہ ہکلائی۔ تو یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلنے، پھر فوراً پولیس کو فون کریں۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بہلا پھسلا کر آپ یہاں سے نکلیں
اور گھر جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی۔ کم بخت تو ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی، سو میری بات غور سے سنو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا تو بھی میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، میں نہیں کچھ کروں گی، اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی باہر نکلی تو پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پوچھے۔ ہانی افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری، میں چپ، وہ گررائی۔ مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پہ آ گری۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جاسوسی کے سارے اسٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا اسٹیپ استعمال کرتے ہیں، محفوظ انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں اسٹیپ، ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ آپ سے اپنے ڈھیروں میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے۔ اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ میں بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے ہی آج کل روٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پر ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ رعایت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہیں رکھا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم نے ہی اٹھایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت۔ آگے وہ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفتن دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی ایک دم شل رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال، کمر پہ گرتے ہوئے نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا اسٹائلش پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا کہ اس نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، اوہ نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں میں۔ نگین اپنا دل فریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے گنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کہا تھا نا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے
چھوٹی بات کو کہتے ہیں، وہ پراعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہانی کے بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے غم میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان دوسرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی انگلیوں کے نشان، مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور جانتی ہو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا مبتلا کرتے ہیں کہ باہر نکلنا ممکن نہیں لگتا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی؟ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن میں وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی، حالانکہ اینک تو لیزر ٹریٹمنٹ سے ہی اتروا دی تھی، اور کم عقلی، عمر اور شعور وقت کے ساتھ ساتھ ویسے ہی بڑھ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری سی ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اپنا اد کھلا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا، مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحاد تھے۔ آئیے فرحاد، آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس، وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے لب بھینچتے خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ فرحاد ہیں، حسن کے چچا کے بیٹے۔ فرحاد ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرے پلان کا حصہ بھی تھا، مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈٹ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے، یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنے منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا۔ تم ان پہ شک ہی کرتی رہی۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر، آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحاد کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ دباتے نشانے اچکائے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگائی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئے۔ اچھا گفٹ دیا ہے تم نے، اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی۔ تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل، تلخ لہجے میں کہتے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے SMS آیا تھا۔ ہانی آپا، اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں، سنی۔ اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کہ فرحاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو۔ نگین پریشان ہو گئی، تب ہی میسج کی
بیپ دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ، ہانی آپا۔ دفتن سنی نے دروازے سے جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے۔ صبح یہی بکنگ کروائی تھی نا آپ نے؟ نگین نے حیرت سے اسے اور فرحات نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کیا؟ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ سمجھ کر نگین اور فرحات کی طرف پلٹی جو الجھے الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی؟ بہت اعتماد سے اس نے بتایا۔ میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے۔ آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور فرحات صاحب آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اگر اب آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں؟ مگر ہانی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحات تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین بھی متعصب سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر راپ سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھننے میسنے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے سب، ایک میں ہی ملی تھی یہ گھٹیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کروائی ہے؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو سکے۔ اور یہ منگنی کا چکر فرات بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھیں جب فرحات بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ ابھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پر مجبور کر دیا۔ اور وہ زنجیروں والی لڑکی، ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہیں۔ اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہی ہوگی، اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحات بھائی کتنا جلیں گے۔ کہیں اب تم مجھے… اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تو وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمے کے دولہا دلہن ہو۔ گھننے میسنے۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں۔